بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فالودہ پیش کیا گیا جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں آیا کیوں نہ ایسا لذیذ فالودہ ذہین عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہارون الرشید علماء کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اس طرح کی تھی کہ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر پانی اونڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے اس قدر جاں فراں اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ ہارون الرشید نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فالودہ میرے لیے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جب ہارون الرشید نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے، اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد صاحب کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کو حصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر و شکر کر کے گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کہاں پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فالودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فالودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی صرف تسلی والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر کے دکھا دی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین تھے۔
ان کی اسی خوبی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست مومنہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس اور قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ کرام کا احترام نہ کرے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کوفی کو چند آداب سکھائے اور ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اور عزت و آبرو سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ آداب یہ ہیں: لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا جب تک وہ خود تجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، نوخیز لڑکوں سے گپ شپ نہ کرنا کیونکہ وہ فتنہ کا دروازہ ہیں، نہ سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کے لیے بازار کا رخ کرنا، اپنے سے بڑی عمر کے ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی، اور اگر آگے بڑھا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ کثرت سے نہ ہنسنا کیونکہ اس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ جھانکنا بلکہ زمین پر نظر رکھنا۔ کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرنا۔ کنجوسی اور بخل سے بچنا کیونکہ اس سے مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کو حقیر سمجھنا جو اہل علم کے ہاں حقیر ہے۔ جائز کاموں میں روپے پیسے کے معاملے میں کنجوسی مت دکھانا۔ باہمت انسان بننا کیونکہ کم ہمت انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ جو مسلمان تجھ سے مشورہ کرے تو اللہ کی خوشنودی پر نظر رکھ کر اسے صحیح مشورہ دینا۔ لوگوں کے راز فاش مت کرنا۔ بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں گھر مت خریدنا۔ اپنے پڑوسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا کیونکہ یہ بھی امانت ہے۔ خواہش پرستوں کے پاس دعوت الہی کی نیت کے بغیر مت بیٹھنا اور گالی گلوچ مت کرنا۔ اپنے طور طریقے اور اپنی دنیا پر مطمئن مت ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہر مہینے چند دنوں کے روزے ضرور رکھنا تاکہ دوسرے بھی تجھے دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیں۔ نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر، شکر اور تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت ضرور نکالنا۔ اس نیت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کہ وہ بھی تیری پیروی میں کثرت سے ذکر الہی کریں۔ گفتگو کے وقت منہ پھاڑ کر بولنے اور آواز بلند کرنے سے گریز کرنا کیونکہ یہ انداز قلت عقل پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سے خلوت میں بھی ایسے ہی ڈرنا جیسے جلوت میں ڈرتا ہے کیونکہ علم سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق نہ ہو۔ سکون و اطمینان سے چلنا کیونکہ اللہ کے بندے زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ اپنے کاموں میں جلد بازی اور تیزی مت دکھانا۔ عام گزرگاہ پر مت بیٹھنا۔ اگر مجبوراً بیٹھنا ہی پڑے تو مسجد میں بیٹھنا، نہ ہی بازاروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے سوا کوئی بات کرنا۔ جب بادشاہ تجھے کسی منصب پر فائز کرے تو اس منصب کو اس وقت تک قبول مت کرنا جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس نے محض علم کی بنا پر تجھے اس منصب پر فائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد کا واقعہ۔ یقیناً کوئی بھی انسان کسی منصب پر ایسے ہی فائز نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کسی انسان کو جب بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کئی باتیں ہوتی ہیں جن میں آداب سب سے اول ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔